اطلاعات یہ ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جن کا 450 دن سے زیادہ کورٹ مارشل جو اس کی کارروائی تھی وہ مکمل ہو چکی اور ان کو سزا ہونے جا رہی ہے، لیکن بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کے جرائم میں شاید ایک جرم صرف یہی ہے کہ انہوں نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ یہ جرم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، ان کے جرائم اس سے ہٹ کر ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل پر فیض حمید کے جرائم جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، وہ قومی نوعیت کے ہیں، وہ دفاعی نوعیت کے ہیں۔ وہ اپریل 2017 سے 2019 تک ISI کے CI ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اس دوران انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی غلط تھا اور فوج کے رولز اینڈ ریگولیشن بلکہ ان کے اپنے حلف کے خلاف تھا۔ یہ الزام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر ہی ہے کہ جب وہ ISI میں تھے تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت ختم کروائی۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے بعد 2018 کے انتخابات کو بھی اس طرح مینج کیا گیا کہ اس میں RTS بٹھایا گیا اور اپنی مرضی کے نتائج لیے گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا۔ میں سندھ کی MQM کی بات کر رہا ہوں، میں بلوچستان کی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، میں جنوبی پنجاب کے جنوبی پنجاب اتحاد کی بات کر رہا ہوں، جو سارے کا سارا ڈنڈے کے زور پر بنایا گیا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا کر اتحاد کر لے۔ اس طرح عمران خان کو اکثریت دلوائی گئی قومی اسمبلی کے انتخابات میں۔ یہ ایک بڑا جرم تھا اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسی فیض حمید نے اسی عمران خان کو، جس کی وہ حکومت بنا رہے تھے، دی اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیجئے اور اس کے ہٹ کر بھی آپ تمام میڈیا رپورٹس دیکھ لیجئے، باقاعدہ عمران خان کو ایک خاتون بشرا بی بی جو کہ جادو ٹونے کی ایکسپرٹ تھیں، اس کی ماہر مشہور تھیں، اس کے ذریعے قابو کیا۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جرم یہ بھی ہے کہ 2018 کے انتخابات کے بعد اصل حکومت فیض حمید خود چلاتے رہے۔ تمام وزارتیں اور تمام سیاسی لوگ ان کو باقاعدہ طور پر جواب دہ تھے، ان سے ہر کام کی اجازت لیتے تھے۔ عمران خان صرف جو تھا ایک ڈمی وزیر اعظم تھا جو صبح 11، 12، 1 بجے اٹھتا تھا، اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر ایوان وزیر اعظم آ جاتا تھا اور 5، 6 بجے واپس چلا جاتا تھا۔ اس دوران پوری کی پوری حکومت فیض حمید خود چلاتے رہے، خود احکامات جاری کرتے رہے اور اس طرح پاکستان میں سیاسی تباہی کا آغاز ہوا۔ فیض حمید کے جرائم میں صرف پاکستان میں ہی رجیم چینج شامل نہیں بلکہ اس میں افغانستان کا رجیم چینج بھی شامل ہے جب انہوں نے وہاں پر طالبان کی حکومت قائم کروائی۔ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ اور عمران خان مل کر ان ہزاروں دہشت گردوں کو پاکستان واپس لے کر آئے جو وہاں پر جنگجوئی کر رہے تھے، جو وہاں پر جہاد کے نام پر ایک باقاعدہ طور پہ اسلحہ استعمال کرتے تھے اور وہ وار لارڈز تھے۔ اس سے خرابی یہ ہوئی کہ جب وہ وار لارڈز اور وہ دہشت گرد واپس پاکستان آئے تو ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا روزگار ہی جنگجوئی سے جڑا ہوا تھا، ان کا تمام کاروبار ہی یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کریں اور انہوں نے یہی کام پاکستان میں شروع کر دیا۔ اور وہاں پر ان کے جو ڈانڈے تھے وہ جا کر افغانستان سے ملتے تھے، وہاں سے ان کو سرپرستی ملتی تھی اور جب پاکستان میں ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی وہ بھاگ کر افغانستان چلے جاتے تھے۔ یوں ایک مرتبہ پھر وہ دہشت گردی جس کو میاں محمد نواز شریف کے دور میں روک دیا گیا تھا، فیض حمید اور عمران خان کے ذریعے واپس پاکستان میں آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر یہاں پر ہمارے فوجیوں کا، ہمارے شہریوں کا، ہمارے بچوں کا لہو بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار یہی تھے۔ فیض حمید کے جرائم کی بات کریں تو یہ عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں ختم ہونے سے پہلے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سرگرم رہے۔ عمران خان نے جب احتجاجی سیاست شروع کی تو اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ ان سے وابستہ، ان کے ماتحت، ان کے ساتھ رہنے والے 2 بریگیڈیئرز نے باقاعدہ طور پر افغانیوں کو لاہور میں تربیت دی، جنہوں نے یہاں پر زمان پارک میں پولیس کا مقابلہ کیا،
رینجرز کا مقابلہ کیا، ان پر حملے کیے، بلکہ انہوں نے جا کر اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا وہاں پر بھی افغانیوں کی تربیت کی گئی، ان کو لایا گیا جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں آگ لگائی۔ اس سب کے پیچھے کہانی کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ فیض حمید عمران خان کے ذریعے پاکستان پر اگلے 10 سے 15 سال تک اقتدار اپنا پکا کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ وہ منصوبہ بنائے ہوئے تھا کہ وہ خود آرمی چیف بنے گا اور آرمی چیف بننے کے بعد ایک مرتبہ پھر دھاندلی سے عمران خان کو لے کر آ جائے گا، اور جب یہ منصوبہ ناکام ہوا، اس کے خواب ٹوٹے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اسی دوران اس نے جب آرمی چیف کا تقرر ہونے جا رہا تھا، میں نومبر 2022 کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ انہوں نے یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور فوج کے تمام سٹیک ہولڈرز یعنی کہ جو بھی اس کے بڑے تھے ان تمام کے ساتھ مشورے سے کیا، مگر اس وقت فیض حمید نے ایک اور سازش کی اور عمران خان کے ذریعے ایک لانگ مارچ کا آغاز کر دیا جو لاہور کے لبرٹی چوک سے شروع ہوا۔ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا؟ جو کہ نومبر 2022 میں ہو رہا تھا اور اس نے 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا۔ 26 نومبر کی تاریخ کو یاد رکھیے، یہ آرمی چیف کے تقرر کی تاریخ تھی اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اسلام آباد پہنچے گا، وہاں پر جا کر حملہ کر دے گا، مگر ہوا یہ کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا، پھوس ہو گیا، ٹائم فش ہو گیا اور عمران خان کو روات سے ہی واپس آنا پڑا۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک قاتلانہ حملے کا ڈرامہ بھی کیا، مگر عوام نہیں نکلے۔ اس کا لانگ مارچ جو تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہوا، ورنہ فیض حمید کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روک سکے۔ یہ بھی ایک بڑی سازش تھی۔ فیض حمید اور اس کی کٹ پتلی عمران خان یہیں پر ہی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر 9 مئی برپا کیا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کی ہوئی تھی اور عمران خان اور فیض حمید ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے ماسٹر مائنڈ تھے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو جذباتی کارکنوں کو باہر نکالا جائے، ان کو اشتعال دلایا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہر شہر سے لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے، وہ جا کر GHQ پر قبضہ کر لیں گے، کور کمانڈر ہاؤسز پہ قبضہ کر لیں گے، مسلم لیگ نون کے دفاتر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو قومی جگہیں ہیں، شہداء کی یادگاریں بھی اس میں شامل کر لیں، ان تمام پر حملے ہوں گے اور اس کے بعد فوج میں بغاوت کروا دی جائے گی۔ اس کیا میں آپ کو اس کا باقاعدہ طور پر ثبوت یہ دیتا ہوں کہ فیض حمید کے فوج میں بھی رابطے تھے اور ان رابطوں کے ذریعے اس نے ممکن بنایا کہ بہت ساری جگہوں پر کامیاب حملے ہو سکیں۔ مگر جب یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو ان تمام کرداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فیض حمید اس کارروائی سے بچ جائے، اس کی سزا نہ پائے جو اس نے ایک سازش تیار کی؟ سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، GHQ پر اس کے لوگوں کا قبضہ ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے آرمی چیف کا اعلان کر دیں، وہ آرمی چیف عمران خان کو لائے اور اعلان کر دے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا۔ یہ آئین کے تحت بدترین آپ بغاوت کہہ سکتے ہیں، اس کی کوشش تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق فیض حمید کے سیاسی روابط ثابت ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اور خاص طور پہ عمران خان کی بات کر لیں، ان کو احکامات جاری کرتے تھے، ان کے ذریعے پلاننگ کی جاتی تھی، اور وہ پلاننگ جو تھی اس میں پاکستان کے خلاف ہر طرح کی سازش شامل تھی، یعنی کہ فساد برپا کرنا، اور یہاں تک کہ وہ مبینہ طور پر ان مشوروں میں بھی شامل تھے جو پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے کیے گئے۔ جب یہ کال دی گئی کہ سول نافرمانی کی مہم جو ہے وہ چلائی جائے، اور اس سول نافرمانی میں سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانیوں کو ایک کال دی گئی کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ خیال یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے، جب بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ترسیلات زر نہیں بھیجیں گے تو اس سے پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے بعد ظاہر ہے ایک افراتفری ہوگی، تو اس میں بھی فیض حمید اینڈ گروپ جو ہے، اس کا جو ٹولہ ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، مگر یہ ساری کی ساری سازشیں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ اس وقت بظاہر جو ہے سازش سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے ایک محدود حوالے سے ہو، لیکن اس نے بڑے پنڈورا باکس کھول دیے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں
یقینی طور پر عمران خان بھی اس میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، رابطے موجود ہیں، سازشیں ہوئی ہیں، یہاں پر بغاوت کرنے کی کوشش ہوئی ہے. تو ایک آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ فیض حمید کے جو جرائم ہیں وہ صرف اتنے نہیں ہیں کہ انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہاں پر تھریٹ کیا، وہاں پر بدماشی کی گئی، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں. وہ اس ملک کے مجرم ہیں، ریاست کے مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں. وہ ہر اس شخص کے، ہر اس پاکستانی کے مجرم ہے جو یہاں پر امن تعمیر اور ترقی چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی نہ ہو، کیونکہ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار رہے، دہشت گردوں کو یہاں پر پرموٹ کرتے رہے، اور ان کے مقاصد 100% سیاسی تھے، اور وہ پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں تھا، پاکستان کی مضبوطی کے لیے نہیں تھا، پاکستان کے استحکام کے لیے نہیں تھا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری چونکا دینے والی خبریں ملیں گی جب یہ کورٹ مارشل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک نئی سیریز کا آغاز ہوگا عمران خان کے حوالے سے، اور اس نے جو جرائم کیے ہیں اس کو ضرور سزا ملے گی. اسٹے ٹیون، دیکھتے رہیے. ابھی تو آپ 27ویں آئینی ترمیم سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کو بڑی بڑی بریکنگ نیوز ملنی باقی ہیں.